وجی کے اس طرح ٹوکنے پہ وہ نفی میں سر ہلاتا اداسی سے مسکرایا اور پلوں میں ایک حتمی فیصلہ کرتا لاریب کی جانب بڑھ گیا۔ درد کی شدت کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں نیم با کیے وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ چاروں طرف دھول ہی دھول تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دماغ کچھ بیدار ہوا تو اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر ناکام ہونے کے باعث نظر ہاتھوں پہ پڑی جو رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ نقاب کے باعث سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، پر پھر دماغ پر زور ڈالتی وہ سوچنے لگی، میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے مجھے یہاں اور کیوں لایا ہے؟ وہ روحان سی ہو کر خود کلام ہوئی، میں تو لاریب کے ساتھ تھی۔ پھر سوچتے ہوئے گزرے ہوئے وقت کے سامنے آنکھوں کے پردے پر آئے۔ روحی، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے آپ کو اپنی بہن سے ملوانا ہے۔ عریب شائستگی سے گویا ہوئی، جی کیوں نہیں۔ روحی صفا کو آگاہ کرتی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ تو بیک سائڈ ہے نا؟ کہاں ہے آپ کی بہن؟ رویہ اپنی پریشانی چھپاتی اس سے پوچھ رہی تھی، جب کسی نے پیچھے سے اس پر کسی بھاری چیز سے حملہ کیا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ دروازے پر کھٹک سے اس کی سوچوں کا محور ٹوٹا اور وہ خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ کمرہ نیم تاریک ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ پائی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ رویہ قدرے اونچی آواز میں بولی، جبکہ لہجے میں لرزش صاف واضح تھی۔ میں، ایک حرفی جواب آیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ آپ؟ حیرت کے باعث روحی کی آنکھیں پھیلیں۔ جی میں، بڑے مؤدب انداز میں سر کو خم دیا۔ پر آپ تو شادی میں، پھر مجھے یہاں کیسے لائے اور کیوں؟ رویہ کے سوال پر وہ اپنی سوچوں میں گم ہوا۔ لاریب، آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے، سیم نے بات کا آغاز کیا۔ سیم تم کہو اور ہم نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ ایک ادا سے کہتی اپنے بال جھٹکتی اسے دیکھنے لگی۔ سیم نے اسے ناگواری سے دیکھا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتا آگے گویا ہوا کہ مصیبت میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ تمہیں روحی کو بیک سائڈ پر جو کچن ہے نا، وہاں لے کر آنا ہے۔ بائم اپنی بات کہتا اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ کیوں؟ لاریب نے تفتیش کی۔ اس سے کام ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ پر کام تو تمہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ لاریب نے بات کاٹی۔ کیونکہ میں اسے کڈنیپ کر رہا ہوں، سیم نے بغیر پس و پش کے بتایا۔ لاریب کو شدید حیرت ہوئی۔ تو تم گونز کو ہائر کیوں نہیں کرتے اور کرنا کیوں ہے؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتی تیوری چڑھا کر بولی، کر لیتا ہائر، پر میں نہیں چاہتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہاتھ لگائے، حتیٰ کہ میں بھی، اس لیے تم سے مدد مانگی ہے۔ اور رہا سوال کیوں کا، تو یہ میرا پرسنل میٹر ہے، مجھے بتاؤ اگر کر سکتی ہو تو۔ وہ برہمی سے گویا ہوا۔ ارے تم تو برا ہی مان گئے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ سیم کی پرسنالٹی کی بہت سی لڑکیاں دیوانی تھیں، جن میں سے ایک لاریب بھی تھی، اس لیے وائم نے اسے چنا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ رویہ کے بلانے پر وہ حال میں لوٹا۔ ایسے کسی کو کیوں لاتے ہیں؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔ کیا آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ رویہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ سیم نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور پھر اسے تکنے لگا۔ لال آنکھوں میں میٹھا میٹھا سا کاجل اس کی دلکش آنکھوں کو اور سحر انگیز بنا رہا تھا۔ کیوں کیا ہے مجھے اغوا؟ اب یہ آواز دھیمی جبکہ لہجہ خوفزدہ تھا۔ کیوں کرتے ہیں؟ پھر سوال کے بدلے سوال۔ او توان کے لیے؟ رویہ نے طنز کیا۔ پھر سے سر اس بات میں ہلا۔
تو اٹھاؤ فون، کرو کال میرے گھر، جو کہو گے، جتنا کہو گے اتنا تاوان مل جائے گا۔ رویہ سرد لہجے میں گرائی، سوچ لو جو مانگوں گا وہ دے سکو گی تم یا تمہارے گھر والے؟ وہ تو مسخرانہ انداز میں گویا ہوا، سوچنا کیا ہے، جو کہو گے دے دیں گے۔ رویہ بلا خوف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، بعد میں مت کہنا کہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ نرم لہجے مگر گمبھیر انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ روینہ نے ہنکارا بھرتے اپنا چہرہ پھیرا، مجھے تاوان چاہیے، وہ تو مجھے پتہ ہے، اس کے آگے کہو۔ رویہ بائم کی بات کاٹتا لہجے میں بولی، مجھے تاوان عشق چاہیے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہیں؟ تاوان عشق؟ رویہ حیران اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، پھر یک حرفی جواب، مطلب؟ وہ الجھی، مطلب مجھے تاوان کی صورت میں تم چاہیے ہو۔ وہ ابھی بھی پرتحمل مگر ضدی انداز میں بولا۔ ہیں؟ وہ حیرت اور خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، مجھے تو بالکل رضا بھائی، وجی بھائی جیسے ڈیسنٹ سے لگتے تھے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ رویہ آنسو بہاتی تعصب سے سر جھکائے ہوئے بولی، میں آپ کو ڈیسنٹ لگتا تھا؟ حیرت زدہ سا بولا گیا۔ ایک بات سن لیجئے روہی، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور عزت بھی، اور اس بات کا ثبوت آپ کے چہرے پہ موجود یہ نقاب ہے۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی اور اسی وقت آپ سے نکاح کروں گا۔ بائم اپنی بات کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نکاح؟ رویہ کی تو کوئی جان مٹی میں آ گئی۔ نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو نارمل کر کے اس نے انکار کر دیا، جس سے بائم کو لگا کہ اس کا دل اپنی مٹھی میں لیا ہو۔ ایک درد کی لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ کیوں؟ سیم نے اپنے تاثرات چھپائے اور سخت لہجے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر سامنے رکھی ٹیبل پہ مارے اور قدرے جھک کے اس سے پوچھا، بس نہیں کر سکتی؟ وہ دھیمی آواز میں خوفزدہ لہجے میں سر جھکائے بولی، یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، میں آپ کی عصمت کی حفاظت چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بس آپ میری دسترس میں آ جائیں، اور میں نکاح کے بعد آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے اپنی بات مکمل کرتا اسے دیکھنے لگا، جو خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ مما، بابا، ان کو میری فکر ہو رہی ہوگی، وہ پریشان ہوں گے۔ روہی کو بائم کی بات سے گھر والوں کی فکر ستانے لگی، پر نہ جانے کیوں اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، پر پتہ نہیں کیوں اس کا اس ستمگر کی باتوں پر ایمان لانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر وہی دل کے آگے دماغ حاوی ہو گیا اور اس نے اپنے تمام تر خیالات جھٹک دیے۔ اور ہاں، انکل آنٹی کی فکر نہ کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ رویہ کو خاموش دیکھ کر وہ اس کی پریشانی محسوس کرتا ہوا بولا، کیوں نہیں کہیں گے کچھ؟ وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں نے وجی سے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری دوست کو انفارم کر دے کہ تم تھوڑی دیر میں آ جاؤ گی۔ اب بولو، کرو گی مجھ سے نکاح؟ وہ واپس اسی موضوع پر آ گیا۔ نہیں، یک حرفی جواب اس بار روہی کی جانب سے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو، سیم سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہوتا، اور میں کسی اور کی منکوحہ ہوں۔ رویہ بھیگی ہوئی آواز میں چیخی تھی۔ منکوحہ؟ رویہ کی آواز پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم منجمد ہوئے تھے اور وہ بے یقینی کسی کیفیت میں پلٹا تھا۔ جی، اور آپ میری کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ بھی نکاح شدہ ہیں، اور میں کسی کی سوکن بننے سے اچھا ساری زندگی کسی کی منکوحہ بننا پسند کروں گی۔ ہنکارا بھرتی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں
تمہیں کیسے پتا؟ بائم اپنی کیفیت پر قابو پاتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ جب آپ وجی بھائی سے بات کر رہے تھے تو ہنا زاویار بھائی کو ڈھونڈتی ہوئی آپ کی طرف آئی تھی۔ اس نے آپ دونوں کی گفتگو سنی اور ہمارے گوش گزار کر دی۔ بائم کا رکتا ہوا دل لگا کہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے فوراً دروازے کا سہارا لے کر مبادا وہ زمین بوسی نہ ہو جائے۔ بھاری قدموں سے چلتا وہ رویہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں پہ بندھی رسی کو ڈھیلا کیا۔ رسی کو ڈھیلا پاتے ہی رویہ نے رسی کھولی اور کرسی سے اٹھ کر اس سے 2 قدم دور ہوئی، جو پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو، اسے کہتا باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ روہی نے بھی اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ جب وہ رکا، پلٹا اور کہنے لگا، تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی روہی، چاہے تمہیں بیوہ ہو کر کرنی پڑے یا متعلقہ۔ وہ سنجیدگی سے اسے باور کروانے لگا۔ انداز ایسا تھا گویا وارن کر رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روہی نے اسے شادی ہال چھوڑنے کا کہا۔ شادی ہال کے باہر گاڑی رکی اور روہی ہال کے اندر داخل ہوئی، جبکہ وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ روہی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ صفا نے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ سامنے دیکھ کے کہنے لگی۔ اچھا، آنٹی کی کال آ رہی تھی تمہارے موبائل پر، میں نے کہہ دیا کہ رخصتی دیر سے ہوئی ہے اور تم عبیرہ کے ساتھ ہو۔ صفا نے اس کو مطمئن کیا۔ جب روہی وہاں پہنچی تو رخصتی ہو چکی تھی، بس چند گھر والے باقی تھے۔ ہنا جا چکی تھی کیونکہ اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا اور صفا اسی کے انتظار میں رکی ہوئی تھی، جبکہ وجی سیم کے لیے۔ لیکن روہی کو اکیلا دیکھ کر اس نے عجیب لگا، پر اس نے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی روہی کا ڈرائیور آ گیا تھا اور وہ اپنا موبائل اور کلچ اٹھائے کالی چادر کو کندھوں کے گرد حمائل کرتے ہال سے باہر نکل گئی۔ صفا اور وجی بھی اس کے پیچھے نکل گئے۔ روہی کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ روہی کے کہے گئے الفاظ مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ کسی کی منقوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، میری نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں تھی؟ تو نے اسے میرے لیے کیوں نہیں چنا؟ کیوں اس کو میرے نصیب میں نہیں لکھا؟ اے اللہ پاک، اسے میرے لیے کر دے، اسے میرے حق میں میرے لیے بہتر کر دے۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، پر اپنے اس دل کا کیا کروں جسے کسی رخ سکون نہیں مل رہا۔ اے اللہ، مجھے سکون دے اور کوئی تدبیر کر دے، بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا اور سکون بخشنے والا ہے۔ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے، ہاتھوں کی پشت پر سر رکھ کر اپنے اللہ کے حضور خاموش آنسو بہاتا وہ دعا گو تھا کہ فون کی بپ پر اس کی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹا۔ السلام علیکم۔ جی مام، وہ تھکا تھکا سا بولا۔ کہاں ہو تم بائم؟ ٹائم دیکھو، کب سے کر رہی ہوں کال، کچھ خبر ہے؟ کوئی فکر ہے ماں باپ کی؟ وہ اس کے فون اٹھاتے ہی اس کی کلاس لینے لگی، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے حال سے بے خبر۔ جی بس آ گیا، مختصر سا جواب دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ فجر کی اذان کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو ٹائم دیکھا، 4:45 ہو رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے ارادے سے گاڑی موڑی اور مسجد کے رستے پر ڈال دی۔ نماز پڑھ کے دعا مانگی اور ایک اٹل فیصلہ کرتا کھڑا ہو گیا۔ رویہ فجر کی نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھی، اپنے رب کے حضور دعا گو تھی کہ رات والا واقعہ اس کے دماغ میں گھوما تو اس کی آنکھیں تر ہو گئیں اور رخسار بھیگنے لگے کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ بیل کو نظر انداز کرتی اپنی دعا میں محو رہی، لیکن پھر دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیدار یار میں غرق ایسے ہوئے وفا کہ سر پہ دوپٹہ لینا بھی بھول گئے۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تو اس کی دعاؤں کا سلسلہ ٹوٹا۔ وہ جلدی سے منہ پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز اٹھا کے پلٹی اور دنگ رہ گئی۔ ناگواری سے آنے والے کو دیکھا جو انتہائی بکھری ہوئی حالت میں تھا، ایک آستین فولڈ اور دوسری بے ترتیب،
جبکہ سیاہ چمکدار بال پیشانی پر منتشر پڑے تھے۔ نیلی آنکھیں جو کل تک چمک رہی تھیں آج ضبط کے باعث لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ آپ؟ حیرانی اور ناگواری سے دیکھتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، بائم کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ رویہ یاور علی، میں بائم مصطفیٰ اپنے بقائمی ہوش و حواس میں تمہیں طلا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا، رویہ حیرانی سے باہر نکلی اور بروقت اس کے لبوں پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور اس کو مزید کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ روحی، بائم بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ رویہ اس کے بہت قریب تھی اور وہ یہ آنکھیں تو 7 پردوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ جی، وہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، جس کو رویہ کی آواز نے توڑا۔ واہ بھائی مصطفیٰ، بہت باوفا محبت تھی آپ کی کہ اپنی محبوبہ کو دیکھے بغیر اپنی منکوحہ کو طلاق دینے آ گئے۔ آفرین ہے آپ پر، رویہ سرد لہجے میں بولی، جس میں نمی کا عنصر صاف واضح تھا۔ روحی کہتے ساتھ ہی بائم نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا، جیسے اسے محسوس کرنا چاہتا ہو۔ روحی نہیں، میں رویہ ہوں۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں جل بن مچھلی کی طرح مچلتی ہوئی گھرائی۔ آئی ایم سوری رویہ۔ وہ اب بھی اسے آنکھیں بند کیے محسوس ہی کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ بائم کے حصار سے آزاد ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس سے منہ موڑ گئی۔ آپ میری ایک بات سن لیجئے۔ اپنے پیچھے خاموشی کو محسوس کرتے پھر سے بولی اور مڑ کے دیکھا تو ایک عجب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ بائم مصطفیٰ زیر سجدہ ہیں۔ وہ مبہوت سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ محرم تھا اس کا، ہم سفر، شریک حیات۔ وہ کیوں نہ دیکھتی اسے، کیوں اس سے متاثر نہ ہوتی؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بائم کو سجدے سے اٹھتے دیکھ اس نے فوراً پوچھا۔ سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، پرتحمل انداز میں جواب آیا۔ لیکن کیوں؟ غصہ پھر ہوا اور اب اسے سوال جواب کر رہی تھی۔ ہاں تو بنتا ہے نا، ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی میں نے اپنے رب سے تمہیں مانگا اور اس نے مجھے دے دیا۔ سرشاری سے کہتا وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی نہیں، بلا شبہ وہ پوری ہی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ایک سیپ یعنی نقاب میں پوشیدہ رہی۔ اس کا وہ تل، وہ ڈمپل جو جھلک دکھا کے غائب ہو جاتا، گلابی لب، کھڑی ناک اور وہ بادامی رنگ آنکھیں جو اس کی زندگی، اس کا عشق تھی، اس کو گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ قدم قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا اور رویہ اس کو تو لگا مانو ابھی اس کا دل سینے کی دہلیز پار کر کے باہر ہی آ جائے گا۔ یہ آپ آگے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ جی تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کیا سن لوں؟ پرشوخ لہجہ، آنکھوں میں شرارت، چہرے پہ اطمینان لیے وہ اس تک پہنچا اور رویہ الٹے قدم لیتی دیوار سے جا لگی۔ وہ میں وہ اس کی قربت سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ خفت تھی یا حیا، پر چہرہ گلابی ہو چکا تھا اور پلکوں میں لرزش آ گئی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تو بائم نے دونوں بازو اس کے گرد رکھ کر اس کے فرار کی راہیں مسترد کر دیں۔ میں مسز کچھ کہنا ہے؟ لہجہ اب بھی شوق تھا۔ بائم کے اس طرح مسز کہنے پر رویہ کو اپنا دل پوری طرح کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت سے ہز اٹھاتے اس نے اپنے احمری لب پورے حق سے رویہ کی کشادہ پیشانی پر رکھے، جس سے رویہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ رویہ کو اس سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ابھی وہ اس کے دل کی طرف جھکا تھا کہ رویہ نے اس کے کشادہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا زور دیکھ کر
اسے خود سے دور کیا۔ اس کا پورا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے بغیر پلکیں اٹھائے بائم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سورج نکلنے کو تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی چون چرا کے اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے، پھر رکا، پلٹا اور بولا، واپس آؤں گا اور جلدی رخصت کروا کے اپنا بنا کے لے کے جاؤں گا، اور ہاں کہا تھا نا، دلہن تو میری ہی بنو گی، چاہے بیوہ ہونا پڑے یا متعلقہ۔ الحمدللہ، تم تو پہلے سے ہی میری ہو۔ جلد ملیں گے مسز بائم، اطمینان سے کہا گیا۔ آپ ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ اس سے پہلے ہی تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور وہ غصے میں اپنے پیر پٹکتی رہ گئی۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا علائنہ بیگم کے گھر آیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو علائنہ بیگم اسے وہیں مل گئیں۔ ان کو سلام کرتا آج وہ پہلی بار رویہ کا پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی حالت دیکھ کے ٹھٹکی، پھر رویہ کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی اسے بتا دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈھک پڑتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، اور وہ پیچھے سوچتی رہ گئی کہ آخر بات کیا ہوئی ہے۔ بائم کو نیچے آتا دیکھ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر قبل اس کے چہرے پہ کس قدر سختی تھی، اور اب اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے ماشاءاللہ، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، سب خیریت تو ہے؟ علائنہ بیگم مانی خیزی سے بولی۔ جی 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 بالکل، لب اس کے اب بھی مسکرا رہے تھے اور لہجہ شاداب تھا۔ آؤ پھر ناشتہ کر لو، علائنہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں آنی، ابھی تو میں چلتا ہوں، پھر کبھی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، مانی خیزی سے کہتا اوپر کی جانب نگاہ اٹھاتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ چلو ٹھیک، جیسی تمہاری مرضی، وہ پیار سے کہتی۔ تذبذب کا شکار تھی کہ ایک دم سے اسے کیا ہوا۔ وہ ان کو خدا حافظ کہتا پرسکون سا وہاں سے رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر بعد رویہ نیچے آئی، جس کے چہرے پر حیا کے رنگ تھے۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھی، خفا تھی، پر ایک دفعہ بھاگی تو اس کا دل بھی ہوا تھا۔ ایک انجانی سی کشش نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، جس کو وہ گناہ سمجھ کے کھٹکتی رہی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ امین رہنا چاہتی تھی، باوفا رہنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ علائنہ بیگم رویہ کے چہرے کی گلابی رنگت دیکھتی ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ گئی۔ نہیں مما، کچھ نہیں، رویہ گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے، اب نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، وہ مانی خیز نظروں سے دیکھتی وہاں سے ناشتہ کے گھر سے اٹھ گئیں، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا، اور رویہ پیچھے خود کو ملامت کرتی ہاتھ مسلنے لگی۔ آج عبیرہ اور رضا کا ولیمہ تھا، گو کہ رویہ کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر عبیرہ کے بے حد اصرار پر اسے آنا ہی پڑا۔ رضا اور عبیرہ سٹیج پر نشست سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر تو ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، پر وہ دو پیاسی نیلی آنکھیں سیراب ہونے کی جستجو یا انتظار میں پل پل اور پیاسی ہو رہی تھیں۔ رویہ، کہاں ہیں آپ اور کتنا انتظار کروائیں گی؟ وہ دل میں اس سے مخاطب تھا کہ جب وہ دشمن جاں ہال میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ بلیک اور گولڈن کلر کے امتزاج کی ٹیل فراک پہنے ہوئے تھی، ہمیشہ کی طرح میچنگ حجاب سیٹ کیے وہ سیدھا اس کو دل میں اتر رہی تھی۔ وہ قدم قدم بڑھاتی سٹیج تک آئی اور سیم کو نظر انداز کرتی عبیرہ کی جانب بڑھی۔ سیم اس کی اس ادا پر زیر لب سرشاری سے مسکرایا۔ وجیح کے تنبیہ کرنے کے باوجود بھی وہ اسی ڈھٹائی سے رویہ کو یک ٹک دیکھے گیا۔ ایک پل کو رویہ نے بھی اسے دیکھا، جو اب وجیح سے باتوں میں مصروف تھا۔ سیاہ رنگ کا ڈنر سوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو مخصوص انداز میں سیٹ کیے، نیلی آنکھیں اس کے سنہرے رنگ پر پوری ٹھاٹھ سے چمک رہی تھیں۔ آج کافی ہینڈسم لگ رہے تھے، یا شاید
اس کے رشتے کی حقیقت جو اس پر عیاں ہوئی تھی اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، یا شاید وہ تھا ہی اتنا باوقار۔ روحی نظر لگاؤ گی کیا سیم بھائی کو؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ پہلے سے بک ہیں۔ صفا نے اسے چھیڑنے کے ارادے سے کہا۔ میں کیوں نظر لگاؤں گی انہیں بھلا؟ رویہ گڑبڑائی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ان تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور معنی خیزی سے ہنس دیں۔ تو سنتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں دیکھتا ہے؟ نظر لگائے گا کیا؟ وجی جھنجھلایا۔ ایک بار ملنے دے بھابھی کو، تیرے سارے کالے چٹھے ان کے سامنے رکھ دوں گا، پھر بھابھی ہوگی، بیلن ہوگا اور تیرا سر، پھر مجھ سے کہنا مت بچانے کو۔ وجی نے وارن کیا۔ کیوں نہ دیکھیں ہم انہیں کہ وہ ہمارے ہیں، ان کا پلکیں اٹھا کے جھپکانا، کیوں نہ دیکھیں کہ وہ ہمارے ہیں، وہ دل نشیں، وہ دل فریب، وہ دل نواز، ہمارے ہیں، صرف ہمارے ہیں۔ اوہو، تو شاعر بن گیا۔ عشق نے یعنی تجھے بھی نکما کر دیا، وجی نے داد دیتی نظروں سے طنز کیا، اور بائم اس جواب میں پوری دلکشی سے مسکرایا۔ مما سالان کب آئے گا؟ اب تو آ جانا چاہیے، رویہ خفگی سے کہتی، پھر اپنی پینٹنگ میں مصروف ہو گئی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رویہ اپنی پینٹنگ میں مصروف تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ ارسل بھائی آپ؟ جی میں، ارسل نے مسکرا کر سر خم کرتے ہوئے کہا۔ ارسل کو اپنے گھر میں پا کر اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا، پھر مزید گویا ہوئی۔ پھوپھو کہاں ہے؟ اور جالے وہ کہاں ہے؟ آئی ہے کہ نہیں؟ رویہ نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر لیے۔ ارے صبر لڑکی، سانس تو لو، پھوپھو بھی آئی ہیں اور جالے بھی، اس نے اپنے ازلی نرم لہجے میں جواب دیا۔ جاؤ جا کر مل لو، اتنی دیر میں ماموں سے مل لوں۔ وہ اس کو خجل ہوتے دیکھ جلدی سے بولا۔ جی میں مل لیتی ہوں، اور ہاں بابا اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں، دیکھ لیجیے گا آپ۔ رویہ اپنا سامان سمیٹتی اس کو مطلع کرتی۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ ارسل رویہ کو جواب دیتا آگے نکل گیا، اور وہ بھی سمیہ بیگم اور زالے سے ملنے چلی گئی۔ جی سمیہ باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رویہ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی تھی جب علائنہ بیگم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ رویہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ ارے رویہ، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سمیہ بیگم نے حال دریافت کیا۔